بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ ہم خیر القرآن سے آغاز کریں گے، پھر آگے چل کے خیر و عافیت ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں جید علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ پھر خیر الورا کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح جو ہے وہ بیان فرمائی جاتی ہے۔ پھر خیر الکلام بھی ہوتا ہے جس میں درس تراویح جو ہے جتنا قرآن پاک کا حصہ پڑھا گیا ہوتا ہے رات کو اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ خیر و عافیت کے حوالے سے عموماً ناظرین میں پروگرام کے ابتدا میں ہی جو موضوع ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے علماء کرام سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ آج میں علماء کرام کے نام بھی آپ کے ساتھ ابتدا میں ہی شیئر کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے ناظرین گرامی وہ ہوگا جن و انس، اور انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یعنی کہ انسان جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہاں تک گئے تھے جہاں جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بھی نہیں جا سکے تھے، اور جبریل امی کے پر بھی جو ہے جلنے لگتے ہیں جہاں پر۔ اور اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کیوں ڈرتا ہے جنوں سے، کیوں پریشان رہتا ہے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود؟ حالانکہ جو مقدس کلمات ہمیں عطا ہوئے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان کی موجودگی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آسیب کا معاملہ، سائے کا معاملہ، جن کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں کسی بھی طرح سے پریشان کرے، مگر ایک اندیکھا خوف جو ہے وہ ہمیں رہتا ہے۔ اور یہ کیا اندیکھا خوف کہیں ہمارے عقیدے کی کمزوری تو نہیں ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، تو وہ خاص یعنی کہ ملکہ رکھتے ہیں یہ جو عملیات ہیں اور وظائف کے حوالے سے، یہ جنوں اور آسیب کے اور یہ جو سایہ ہوتا ہے اس سے نجات اور چھٹکارا پانے کے حوالے سے، سو ان سے بھی ہم بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، ایسے وظائف اور ایسے عملیات اور ایسے مقدس کلمات، تاکہ یہ جو جن والا مسئلہ ہے اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے۔ اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب جو ہیں ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا ہے، ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ سو دونوں حوالوں سے ہم بات کریں گے، جن و انس، اور پھر انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کے بعد آج کی دنیا میں بھی جنوں کی موجودگی اور ان کی اہمیت، اور پھر اس کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جس پر ہم اپنے دونوں علماء کرام سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو جنوں والا معاملہ ہے، خاص طور پر جو صحیح عالم نہیں ہے، صحیح علماء نہیں ہیں، جب ان سے رہنمائی ہم نہیں لیتے ہیں تو کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں اس معاملے کو لے کر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو جعلی عامل اور جعلی بابے جو نکل آئے ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کی آپ دیکھیے کہ ان کے مال سے، ان کے وقت سے، ان کی عزتوں تک سے کھیل جاتے ہیں لوگ جو ہیں، اور آدمی جو ہے وہ بہت ہی اس جہالت کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو دین اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی ہمیں فراہم کرتا ہے؟ بہرحال فی الحال وقت ہوا ہے ناظرین گرامی تلاوت اور ترجمے کا، بڑھتے ہیں خیر القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بعض زخرف القول غرورا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَنظُرَ
لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر بے شمار طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ہر ایک کی تخلیق کا اپنا اپنا مقصد رکھا ہے۔ ایک جنس دوسری جنس کے نفع کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، اور کہیں نہ کہیں آ کر کم از کم اس کائنات کے جمالیاتی حسن میں اضافے کا سبب ہے۔ کسی سے حسن دیکھ کر نظر کو تقویت ملتی ہے، کسی کو دیکھ کر ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا ترانہ زبان پہ جاری ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی شان تخلیق اور جو وہ پیدا کرنے والی شان ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری مخلوقات میں دو طرح کی اجناس وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوقیت دی ہے، اور ان کا نام جن و انس رکھا ہے، اور پھر ان میں انسان کی برتری، فوقیت، عظمت، اہمیت ظاہر ہے۔ لیکن یہ جنات اللہ رب العزت کی مستقل مخلوق ہیں اور اکثر اس میں شریر ہیں، اور قرآن مجید میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں ان کی فطرت کا ذکر ہے، ان کی جبلت کا ذکر ہے، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مبارکہ یہ کہ جہاں آپ کا آفاقی پیغام ایمان لانے کا، قرآن مجید کا، تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صرف انسانوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دیگر آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ جن کو اگر سامنے رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے میں، حضور علیہ السلام کی غلامی کا شرف پانے میں یہ جن سے جن یہ بھی حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں شامل ہے، اور پھر انہیں اللہ رب العزت نے جن مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے اس مقصد کو وہ پورا کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی ریاضت میں مشغول و مصروف رہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی برتری جنوں پر ہر لحاظ سے ظاہر اور اظہر فرما دی ہے، لیکن مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن یا انسان یا جن دونوں اپنی تخلیق کے مقصد کے اعتبار سے ہم نے ان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے مقصد تخلیق پانے میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ تمام طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے شر سے بچے، خیر کے دروازوں کو تلاش کرے، اور خیر کے دروازوں پہ آ کر پھر ان ساری برتریوں کو بروئے طاق رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک اسی خیر کے دروازوں پر لے کر کھڑا ہوا ہے۔ آگے بڑھیے اور ان برتریوں سے نکل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ اس کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر الورا کے نام، بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں
اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا 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 رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ ناظرین اکرام، آج 10واں روزہ ہے، 10ویں روزے کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی امیدیں ہیں۔ اللہ اس ماہ رمضان میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ذکر کے خیر کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور خیر کا عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسی ذکر خیر کے ساتھ آج 10ویں پارے کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے میں ذکر کر رہا ہے مال غنیمت کا۔ ابتدا میں وہ یہ کہتا ہے کہ جان لو کہ جو مال غنیمت ہے، جو کچھ تم کو غنیمت سے میسر آئے، مال غنیمت ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس میں 5واں حصہ جو ہے وہ خمس ہے۔ ناظرین، خمس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض کی ہے، واجب کی ہے، اسی طریقے سے خمس بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے انسان کے اوپر، جن کو مال غنیمت ملے۔ اب اس کی تشریحات مختلف ہیں، کچھ مال غنیمت کو جو ہے صرف مال غنیمت ہی سمجھتے ہیں، کچھ منفعت کے معنوں میں بھی لیتے ہیں کہ اگر منفعت حاصل ہو تو اس پر بھی خمس ہے۔
جو بہت اہم بات ہے وہ میں نے کل بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت کے اندر کہ جناب مومن کی عزت اور آبرو کی حفاظت، جب کبھی بھی کسی کو دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، خیرات دی جائے، صدقات دیا جائے یا خمس دیا جائے، تو اس مسلمان کی، اس مومن کی عزت اور آبرو کو ضرور خاطر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا دل دکھے، ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت پامال ہو یا وہ شرمندگی محسوس کرے، اور آپ کے دینے کا انداز جو ہے وہ حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے دینے کا انداز جو ہے، اس لیے کہ یہ آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ کی ذات کا پیسہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے جو عطا کیا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، یہ اس کا حق ہے۔ در حقیقت یہ لینے والا احسان کر رہا ہے، دینے والے کا احسان نہیں ہے۔ یہ تو انسان کو چاہیے کہ جو دے رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس بات پر شکرانہ ادا کرے کہ مالک تو نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو وہ حق ادا کروں، لہذا میں نے اپنے تیرے بندوں کے کام آیا، میں ان کو رزق عطا کیا، ان کی زندگی کے اندر ان کی مشکلات جو ہے نا اس کو دور کی، لہذا اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں مستحق کس کی تعریف کیا ہے، مستحق کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں مستحق وہ ہے کہ جو بالکل جس کے پاس پہننے کو نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جو سڑک پر بیٹھا ہوا ہو، یا جس کے پاس جو ہے نا وہ بالکل گنجائش نہ ہو، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ مستحق ہے جس کے گھر میں جناب پانی جو ہے نا ٹپک رہا ہو۔ دیکھیے ایسا نہیں، مستحق ہر وہ شخص ہے جس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، جو اپنے گھر میں سال بھر کا اناج نہ رکھتا ہو اور نہ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا ذریعہ موجود ہو کہ جس سے وہ کما سکے یا اس کے پاس جو ہے وہ کہیں سے آ سکے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو سفید پوشاک ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر اچھے حالات تھے، آج ان کو نقصان ہو گیا، ان کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کے کسی بزنس میں نقصان ہو گیا، اس کا جو ہے نا کہیں پر ایسا لاس ہو گیا، اس کا کام ختم ہو گیا، لیکن اس کا گھر بھی اچھا ہے، اس کے لباس بھی اچھا ہے، اس کے گھر میں مثلا فریج اور ٹی وی بھی ہے، ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب اس کا تو گھر اچھا ہے، اس کے تو بچے کپڑے بھی اچھے پہنے ہیں، اس کے گھر میں جناب فریج رکھا ہوا ہے، لہذا یہ مستحق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اچھے وقت میں اس نے لیا ہے اور یہ اس کا وقت تھا۔ آج اگر اس کے پاس تنگ دستی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ رزق نہیں ہے، آج وہ اگر مجبور و پریشان ہے تو اس کو ہمیں آج کی حالت میں دیکھنا ہوگا۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم ان غریب مستحق مومنین کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم کرے اور اپنا کرم کرے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں لفظ کا استعمال کر رہا ہے، اللہ کی اپنے رسول کے لیے دونوں لفظ کا استعمال کر رہا ہے کہ رسول کی اتباع کا بھی حکم دے رہا ہے اور اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے، لیکن اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو، تو اللہ کے نقش قدم نہیں ہے، اللہ کہیں محدود نہیں ہے، اللہ کہیں ظاہر نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ مجسم نہیں ہے، وہ مقید نہیں ہے، اللہ ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے، لیکن اتباع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ اپنی اتباع اپنے نبی کے اس میں شامل کر دی ہے کہ میرے نبی کی جو اتباع ہے وہ اللہ کی اتباع ہے۔ تو کہیں پر تو اس نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں اپنے نبی کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو، اور کہیں اپنی محبت کو نبی کی اتباع میں سمیٹ دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جب ہم بھیجا اس دنیا میں تو اپنے بنی نوع انسان کو، اپنے لوگوں کو، بندگان خدا کو اپنے رسول کی اتباع کا حکم دیا اور اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اور ایک جگہ آپ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تم اللہ سے عشق کرتے ہو، تم اللہ کو اپنا رب جانتے ہو، تم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہو، تم اللہ کو اپنا محبوب، اللہ کو اپنا قادر مطلق وحدہ لا شریک سمجھتے ہو اور اس سے پیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی، تو پس میرے نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع در حقیقت اللہ کی اتباع ہے، اور اللہ کی محبت کی کسوٹی اتباع نبوت کے اندر ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے مسلمانوں جن مشرکوں سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا ہے، خدا اور اس کا رسول ان کی طرف سے بیزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر مختلف مقام کے اوپر مشرکین سے بیزاری کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس میں ان کے نجس ہونے کا بھی اعلان کیا ہے، اور مکے کو پاک اور پاکیزہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکے کی سرزمین اور مکہ وہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور آج تک وہاں کے اوپر ممانعت ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی نجس وہاں نہیں جا سکتا۔ مشرک بھی نجس ہے اور کافر بھی نجس ہے، یہی وجہ ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ناظرین کچھ سے کچھ زمانے میں ہوتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جو لوگ صلاۃ کو، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے خیر کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہاں پر مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ ایک بات کا اور ذکر کر رہا ہے بہت خصوصیت کے ساتھ کہ مشرکین کے لیے یہ کام نہیں کہ وہ جب اپنے سفر کا خود اقرار کرتے ہیں تو خدا کی مسجدوں کو جا کر آباد کریں، اپنے کفر کا اعلان کرنے کے باوجود وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا مسجد کا مشرک سے کیا تعلق، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ جب وہ اپنے کفر کا خود اقرار کرتے ہیں تو خدا کی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے گا اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، خدا کی مسجدوں کو بس صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً مسجد ایک امن کا گہوارہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ یہاں اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے، اور مسجد سے بنی نوع انسان کو اللہ کا پیغام ملتا ہے، توحید کا پیغام ملتا ہے، رسالت کا پیغام ملتا ہے، امن کا پیغام ملتا ہے، محبت کا پیغام ملتا ہے، رحمت اور برکت کا پیغام ملتا ہے۔ پس اگر ایسی مسجد ہے کہ جہاں سے بنی نوع انسان کو محبت کا پیغام مل رہا ہے، اللہ کا ذکر مل رہا ہے، خیر و برکت مل رہی ہے، اس کا نور مل رہا ہے، اس کا علم اور ہدایت مل رہی ہے، اور لوگوں کو آپس میں ملانے اور محبت کی اور عدل اور انصاف کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً وہ مسجد جو ہے وہ قابل قدر بھی ہے اور اس کے لوگ بھی قابل قدر ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان میں محبت، امن، اخوت کو قائم کیا جائے۔ ناظرین آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ان مساجدوں کا استعمال غلط کرتے ہیں یا کہیں سے فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں،
کہیں سے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، کہیں سے ایک دوسرے کو کفر و شرک کے فتوے دینے کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہ مسجد، یہ کام مسجد کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مسجد میں تو ذکر خیر ہونا چاہیے، اس مسجد سے تو محبت کی پیغام جانا چاہیے، اس مسجد سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہاں اللہ کی رحمت اور برکت کا ذکر ہونا چاہیے، یہاں آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی کی تکلیف نہ ہو، کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ اگر کوئی شخص اس تکلیف میں ہے، یہ نماز جماعت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور انداز رحمت ہے کہ سب لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن ایک دن نہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی پرواہ کریں، پوچھیں کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، کہیں وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، کہیں وہ کسی اذیت میں نہیں ہے، کہیں اس کو کوئی پریشانی لاحق تو نہیں ہے۔ تو ہم ان مساجد سے تمام مسلمانوں کو متحد کریں، تمام مسلمانوں کو محبت کا پیغام دیں، امن کا پیغام دیں، اخوت کا پیغام دیں، ذکر خیر کریں، یہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنائیں۔ مسجد وہ ہے کہ جہاں امن کا گہوارہ ہے، جہاں پناہ ملتی ہے، یہاں اگر غیر مسلم بھی آتا ہے تو اس کو بھی پناہ دی جاتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، امن اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو فساد کی بات کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، تمام مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد فرمائے، اپنی رحمتیں و برکتیں عطا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین گرامی خیر و عافیت۔ جیسے کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں عرض کی تھی اور آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جن و انس جو ہے وہ ہمارا موضوع ہوگا، اور جب ہم جن و انس کو ڈسکس کریں گے تو پھر ہم یہ بات کریں گے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ جنوں سے ہم کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں اس قسم کا خوف جو ہے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ ایک یہ ہم موضوع لیں گے۔ دوسرے، بار بار جب جن و انس کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو بنیادی طور پہ باری تعالیٰ انسان کو کیا سمجھا رہے ہیں، یہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تیسرے یہ کہ خاص طور پہ جنوں کے معاملے کو لے کر یہ جو عملیات کا معاملہ ہے، اور پھر جو جعلی عامل اور جعلی بابے اور جعلی 2 نمبر اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر صحیح عامل کی جو پہچان ہے، صحیح عالم کی پہچان، اس حوالے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، اور یہ جو سائے کا معاملہ ہے، آسیب کا معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم علماء کرام سے بات کریں گے کہ کوئی آدمی کسی بھی جگہ پہ ہے اور اگر کسی بہت ایسے عالم شخصیت تک اس کی رسائی نہیں ہے اپنے علاقے میں، تو پھر اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کے وہ کون سے کلمات ہیں جن کو پڑھ کر انسان اگر اس قسم کا کوئی آسیب کا مسئلہ ہو یا جن کا اگر خدشہ اسے لگتا ہے تو اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ خوش آمدید مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کا تو خاص سبجیکٹ ہے جن جو ہے، جی ہاں، تو ابھی موکلین جو ہیں ارد گرد موجود ہیں کہیں؟ یہ تو خیر مخلوق ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہاں، بس یہ کہ انسان سے اگر دشمنی نہ لے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان جان بوجھ کے دشمنی لے تو جس طرح کہ انسان کی دوسرے انسان سے دشمنی ہوتی ہے، سیم اسی طرح اگر زبر سے چھیڑے گا، کوئی ان کو تنگ کرے گا یا کوئی ایسا عمل حرکت کرے گا کہ اس کی طرف متوجہ ہوں تو ڈیفینیٹلی چیزیں پھر حرکت میں آتی ہیں اور ری ایکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم آپ سے پھر بات کریں گے، اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ وہی جو کہہ رہے تھے کہ اگر کسی یعنی کہ صحیح عالم تک یا رسائی نہیں ہے اپنے علاقے میں تو وہ ضرور آپ گائیڈ کیجئے گا تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کیسے بچا جائے جنوں سے بھی اور ان سے بھی جو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جعلی عامل جو ہے۔ میرے خیال میں وہ جنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جملہ درست ہے نا؟ جی ہاں بالکل، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں آپ کو مسکراہٹ مجھے لگ رہا ہے کچھ کہنا نہیں، آپ گفتگو شروع کیجیے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ آپ نے جعلی عاملوں کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنی ہے ان کے اوپر۔ اچھا مفتی صاحب، جب جن و انس کا ذکر آیا خاص طور پہ قرآن میں تو کن کن مواقع پہ آیا ہے اور کیا ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے دیتے ہیں؟ ایک تو تفریق بیان فرمائی، فرق بیان فرمایا ہے، اس کے علاوہ کیا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے
ان تمام مخلوقات میں سے صرف 2 قسم کی مخلوق وہ ہے جسے مکلف بنایا ہے، ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات۔ ٹھیک، ان 2 مخلوقات کے علاوہ باقی جتنی انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ ہدایت فرما دیا ہے وہ صرف اسی راستے پر چلنے والے ہیں۔ مکلف جب ان 2 کو کیا ہے تو ان 2 کو خیر اور شر کے درمیان اختیار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس میں ایک بات کا جائزہ لیں کہ انسان یقیناً اشرف المخلوقات ہے اور افضل ہے، اور جنات کا درجہ اس کے بعد ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن اگر وہ ان کو جس خمیر سے بنایا گیا ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو جنات وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صرف اور صرف آگ سے پیدا فرمایا ہے، تو ہمارے یہاں جنوں کی بھی وہ شامل ہو گئی، جبکہ ملائکہ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اب آ گیا انسان، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے جسم کو 4 عناصر ترکیبی سے بنایا، اس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا اور مٹی بھی ہے، 4۔ پھر اس میں جو روح کو رکھا گیا ہے وہ روح در حقیقت نور الہی کی ایک تصویر ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس انسان کے اندر جہاں خاک ہے، آگ ہے، نور ہے، تو یہ کمپریہنسو مخلوق ہے، جامع ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ اس کو نوری یا ناری کرتا ہے، نوری یا ناری خاکی کرتا ہے۔ اپنی فطرت میں جیسے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سو اس کا اختیار اس اللہ کو تعالیٰ علیہ نے اس طرف متوجہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہو گیا انسان، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ تو نوری ہے۔ انسان جامع الخلق ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے اور افضل بھی بنایا ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا میں اب اس میں بڑی آسان اگر سمجھنے کے لیے جی، تو جنوں میں اپنی عناصر ترکیبی کے حوالے سے جن میں انسان والی خصوصیت کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے، اپنا کچھ حصہ پایا جاتا ہے، اور اپنا چونکہ 100% آگ سے ہے جن، جی ہاں، اور انسانوں میں جنوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے۔ بس جنوں کا کچھ حصہ کہنے کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں آگ کو بھی رکھا گیا ہے، آگ کو بھی رکھا گیا کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، وہ آگ میں سے اس کی ترکیب میں۔ جی، اچھا کوئی ریشو پتہ لگتی ہے اس حوالے سے، کچھ پتہ لگتا ہے؟ نہیں، ریشو تو بیان نہیں کی گئی، کیونکہ ایک جگہ تو بڑا واضح فرمایا کہ ہم نے اس کو کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی بشر کی تخلیق کا ذکر آیا ہے وہاں مٹی کا بھی ذکر آیا ہے، پانی کا بھی ذکر آیا ہے، اور وہ مٹی اور پانی کو ملا کر جتنے مراحل سے گزارا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مٹی پھر کھنکتی ہوئی پھر بودار گارے میں بدل ٹھیک گئی، ہے، پھر سیاہ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے لیکن مراحل، بنیاد میں 4 عناصر یہ شامل سارے ہیں۔ اس کے ٹھیک ہے، مراحل ہیں، مگر یہ بنیاد اس کے 4 عناصر ہیں ٹھیک ہے، جن سے اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق ٹھیک فرمایا ہے۔ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا پہلو آ جاتا ہے، اور مجھے ویسے 4 عناصر سے یاد آ گیا اجازت، اب چونکہ آپ دونوں شخصیات اتنی علمی ہیں کہ دل اور آپ چاہتا کا ہے ذوق بھی اس طرف ہے، تو اب 4 عناصر سے پھر آپ کو یقیناً کچھ یاد آنا چاہیے۔ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، ایک 4 عناصر وہ بھی تو بیان فرمائے نا، بالکل، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، تو بنتا ہے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ جی انسان تو بن گیا، جی ہاں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اپنا بشر تو ہو گیا، اب مسلمان بنے نا۔ جی ہاں، اب اس کے اندر جو آگ ہے اس کے اندر شر کے امکانات بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، شر کے امکانات بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب ان کو صرف اور صرف آگ سے بنایا ہے تو جنات کے اندر سرکشی، بغاوت، اچھا، کفر، ٹھیک ہے، یہ انسان کی نسبت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے ہاں جو شر کا کہیں کہیں وہ آتا ہے، یہ سر ابھارتا ہے انسان کے اندر شر، تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ آگ کی جو آمیزش ہے اس ترکیب میں یہ ہے۔ آگ ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف جب کر دیا تو اس کے اندر وہ دونوں پہلو آ جائیں گے، تو آگ کا فیکٹر ہے۔ بلکہ اگر ہم 4 عناصر کو اینالائز کر لیں تو 4 عناصر کا تجزیہ ہم کریں انسان کے اندر، تو آگ ہے تو آگ اس کے اندر غصے کو بھی جنم دیتی ہے، عداوت اور دشمنی کو بھی جنم دیتی ہے، بھڑکنے کی چونکہ اور علامت ہے، کسی کے لیے حسد بھڑکنا، اور جلانا، بالکل عمدہ یہ بات پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے اندر پانی ہے تو پانی اس کے اندر جن صفات کو جنم دیتا ہے، پانی کے اندر بہاؤ ہے، پانی کے اندر جانبداری ہے، پانی کے اندر یہ ہے کہ جس سمت بہ گیا دوسری سمت نظر انداز ان سے بڑی عمدہ گفتگو ہے، اور پانی کے اندر یہ ہے کہ نچلی زمین کی طرف جانا ہے، اوپر نہیں جانا، کمزور کی طرف جانا ہے اور طاقتور کی طرف روکنا۔ سبحان اللہ، 2 عناصر کے حوالے سے آپ نے ابھی بڑی عمدہ گفتگو کی، آگ اور پانی۔ میں چاہوں گا جب واپس آئیں تو ہوا
اور مٹی جو ہے اس پر تھوڑی سی ضرور ہم بات کر لیں، چونکہ بڑی بنیادی نکتے ہیں، شاید تھوڑے سے فلسافیکل لگیں لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہمارے ایک شاعر کہتے تھے کہ لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی بات کو نیچے تو نہیں کر سکتے نا، آخر لوگوں کو بھی تو تھوڑا سا اپنے ساتھ لے کے چلنا، لوگوں کو اسی سے جو ہے نا اویئرنیس آئے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر یقیناً کلیانی صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے اور اس پر آپ بھی روشنی ڈالیے گا، پھر جو خاص آپ کا یعنی کہ جو ملکہ آپ کو حاصل ہے عملیات وغیرہ کر، پھر اس پر بات کریں گے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن، خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر و عافیت۔ ہمارا موضوع ہے جن و انس، اور اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی ترکیب کیا ہے، انسان کی ترکیب اور جن کی ترکیب، کن چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے، جن کس سے تخلیق ہوا ہے، اس میں ملائکہ کا بھی ذکر آیا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب۔ دو عناصر کا آپ نے ذکر کیا تھا، بات ہو چکی تھی آگ کے اوپر اور پھر پانی کے اوپر اور اس کی فطرت کے اوپر اور اس کے اثرات انسان کے رویوں کے اوپر، انسان کی ہوا اور مٹی پر۔ ہوا کے اندر جو ہے، ہوا کو انسان کے اندر رکھا گیا تو اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر انا ہے، اس کے اندر اونچے خوابوں میں اڑتے رہنا ہے، ٹھیک، اس کے اندر زمینی حقائق سے ماورا ہو کر کچھ سوچتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس قسم کے جتنے عنوانات ہیں یہ ہوا کی تاثیر ہے جو انسان وہ ایکسپریشن بھی استاد وہ استعمال ہوا ہے کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ جی ہاں۔ اچھا، اسی طرح پھر اگر ہم مٹی کو لیں تو مٹی کے اندر سفلا پن ہے، اس کو آپ جتنا بھی اوپر اٹھائیں گے اس نے نیچے گرنا ہے، اس کو جتنا بلند کریں گے اس کو جب بھی موقع ملے گا اس نے نیچے گرنا ہے۔ یہ ویسے بڑا خوبصورت یہ انسان کی فطرت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ انسان جتنا بھی بلند مقام پہ چلا جائے اس کو تھوڑا سا کہیں اپارچونیٹی مل جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے معیار سے گر گیا ہے۔ لیکن عاجزی کا بھی تو ایک اینگل ہے نا سر اس کا، جی ہاں، عاجزی اگر اسی کو چاہے تو اسی سفلے پن کو وہ عاجزی میں بھی بدل سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اس میں یہ جو چاروں عناصر ہیں یہ تو ہم نے ان کے منفی اثرات کا ذکر کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم اس کے مثبت اثرات کا ذکر سبحان کریں اللہ، تو اسی آگ سے آپ جلال پیدا کر سکتے ہیں، اسی آگ سے پھر جلال بھی ہے، اسی آگ سے جہاد بھی ہے، اسی آگ سے برائی کو کچلنے کا جذبہ بھی ہے۔ پھر اگر ہم پانی کا ذکر کریں تو پانی کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ وہ فوکس کرتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو انسان کے اور کیسے راستہ بناتا نکل جاتا ہے، مرکوز کرنا ہے، راستہ بناتا ہے، باؤ ہے، اور بہت مختصر مٹی اور اپنا، اور اسی طرح مٹی ہے تو مٹی سے اگر ہم بہت ساری صفات کی بات اس وقت نہ کر سکیں تو عاجزی اور انکساری ہے سب سے نمایاں جو، اور اگر ہوا کو لیں تو ہوا کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں بناتی، اس نے منتقل ہونا ہے، سبحان اللہ، وہ کسی ایک جگہ مقیم، سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اس بھی کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالنا چاہیں اس کے اوپر، نہیں تو پھر میں اگلے سوال کی طرف۔ جی ہاں، بڑا پیارا جو آپ لوگوں کا چل رہا تھا پورا ٹاپک، تو اس پہ میں یہی غور کر رہا تھا کہ مٹی اور پانی میں دیکھیں، مٹی اور زرخیزی بھی ہے، پانی کے اندر سیرابی بھی ہے، ہاں کہ سیراب کرتا ہے اور پوری زندگی کا باعث بنتا ہے، زندگی کا باعث ہی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ پوری کائنات کی حیات ہی پانی پہ منحصر ہے، تو سیرابی کا ذریعہ، زرخیزی کا ذریعہ، مٹی کو، اس سے دیکھیں نا کتنا اناج اگتا ہے سب کچھ، اور ہم بھی در حقیقت سب ہمارا مجموعی اوور آل جو ہے زیادہ غالب عنصر وہ مٹی کا ہی ہے، اور شیطان کو بھی غصہ سی بات پہ آتا ہے کہ یہ مٹی کے بنے ہیں، اور مٹی کی فطرت نیچے جانا ہے اور آگ کی فطرت اوپر جانا ہے۔ آگ جب جلائیں گے اوپر جائے گی، کبھی آگ نیچے نہیں جائے گی، مٹی اوپر ڈالیں تو فوراً نیچے آئے گی۔ تو اس کو یہ تھا کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا چیز، اعلیٰ ادنا کی طرف کیسے جھک جائے، اسی بات پہ اعتراض ہوا۔ اب یہ بنیاد اب بات ہو گئی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جن نے یہ کہا کہ چونکہ میں تو اوپر بھڑکتا ہوں اور اوپر جاتا ہوں میری فطرت، تو میں تو اوپر ہوں اور مٹی جو ہے وہ نیچے آتی ہے، یہ تم نے اس میں ڈال دیا تو پھر میں کیسے؟ تو یہ ایک بنیادی وجہ انسان کو ادنا سمجھنے کی یہ بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ اپنی انسان اور جن کے درمیان دشمنی کی ابتدا بھی ہو گئی، اس لیے شیطان نے یہ کہا، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، اس نے کہا کہ باری تعالیٰ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا اور ان کو ناشکرہ بناؤں گا اور ان کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو وہ جن، شیطان اور اس کی جتنی جنات ہیں تو وہ اس دشمنی اور عداوت کو تو ایک عنصر چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا اب حضرت یہ فرمائیے کہ چونکہ وقت کم ہے اور آپ سے بہت سارے لوگ یہ جو جنوں والا مسئلہ ہے، آسیب والا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہوتا ہے اور واقعی ایسا ہو جاتا ہے کہ عام زندگی میں کسی بچے پر، کسی انسان پر، کسی گھر پر، کسی دکان پر، کسی اور جگہ آسیب کا سایہ ہو یا جن آ جائے، وہ جو حدود ان کو مقرر کی گئی ہیں اس کو کراس کر کے، یہ جو لازم بات ہے سب کچھ انویزیبل ہے، یعنی کہ غیر مرئی ہے، یہ کتنا
حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ پیرلل ان کی ایک اپنی دنیا ہے اور وہ اس میں جی رہے ہیں؟ سورہ بقرہ میں جو وہ اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی سود خور کی کہ جو سود کھاتا ہے اللہ یاکل الربا لا یقوم اللہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ قیامت میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے کوئی شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، اس سے شیطان سے مطلب وہی جن ہے۔ تو اس پہ عرب کے علماء نے بھی کلام فرمایا، پاکستان کے علماء بھی، بر صغیر کے علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ خاص مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عصبی اثرات اور بھوت پریت کے اثرات جو ہوتے ہیں، جنات کے اثرات، یہ ہو جاتے ہیں انسان میں۔ تو اس میں کوئی وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ ہاں وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی، دیکھیں سب سے ایک بنیادی وجہ تو ہوتی ہے ان کے عشق و محبت، کہ کسی سے محبت ان کو ہو جائے تو یہ بالکل اس پہ غالب آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ، پھر تو سر پیار کرنا چاہیے، لیکن ہاں وہ عاشق تو جاتے ہیں، لیکن بات یہ کہ جس طرح ایک گلاس تنگ کرتا ہے عاشق، ہے نا؟ دیکھیں گلاس ہے جیسے بھرا ہوا ہے، اب اس بھرے لیکن یہ کیسا عاشق ہے کہ جس پہ آتا ہے اس کو اس کی زندگی اذیت میں نہیں، اس مبتلا کا کر مقصد بسا اوقات تکلیف دینا نہیں ہوتا۔ اچھا، جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، اب اس بھرے ہوئے گلاس کے اندر کوئی اور چیز زبردستی ٹھوسیں گے آپ، یا کوئی بھی برتن ہے، شاپ ہے، کوئی چیز ہے، اس میں ایک چیز بھری ہوئی، اس میں کوئی چیز زبردستی گھسے گی نا، جگہ بنائے گی، تو اس کی کیپیسٹی کے مطابق وہ چیز پھٹنے لگے گی، تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، انسان کا یہ پورا جو وجود جو ہے، ایک باڈی، اس کے اندر روح سرایت کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس روح کے اندر اوپری طور پہ اندرونی طور پہ گھسنا، ناک کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے اور ایڑیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، ظاہر روح اندر موجود ہے۔ اب جب وہ دوسری چیز میں مگر اس کو، اور جیسے آپ نے پانی کی بات کی، لیکن جیسے مثال کے طور پہ یوں لے لیں، ہم یوں تصور کریں جیسے ایک غبارہ ہے یا ہوا بھی اگر کسی چیز میں وہ کی جائے تو ہوا کا بھی اگر دباؤ بڑھے گا تو لازم بات ہے کہ وہ چیز ڈسٹرب ہوگی پڑی۔ تو اب یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک وجود کے اندر دوسرا وجود اپنے آپ کو گھسڑ رہا ہے، داخل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی عقل، سوچ، ہاتھ پاؤں مڑنا، ٹیڑھے ویڑھے ہو جانا، اور جتنی اس کے اندر شدت ہوتی ہے اتنا مریض کی کیفیتیں بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک، اب اس میں حضرت یہ فرمائیے، وقت چونکہ کم ہے اور آپ سے اس حوالے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہے، اب یہ فرمائیے کہ جب اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے تو بعض اوقات تو کچھ لوگ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ وقت موڑ لی اور یہ کہنے لگے کہ جن آ گیا، بعض اوقات کسی تشنج کی وجہ سے یا اور دیگر بیماریاں ہیں، کچھ شیزوفرینک ہے یا اور وجہ سے بھی، اب تو اس کو نفسیات اور علم جو علم الابدان ہے اس کے حوالے سے بھی، اس کے حوالے سے یعنی کہ اس کی تشخیص بھی ہوتی ہے اور علاج بھی ہوتا ہے۔ یہ کیسے آپ کو پتہ لگتا ہے، کیسے عام آدمی سمجھ پائے کہ یہ جسے کہیے کہ بدنی مرض نہیں ہے، یہ جن والا معاملہ ہے؟ ہاں دیکھیے، اس کے اندر بہت بڑی فیلڈ ہے ویسے، ہے نا جی، ہاں، اور اس میں بسا اوقات یہ ہوتے ہیں اپیرنس والے جو ظاہر ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، جس کو حاضری کہتے ہیں ہمارے زبان میں، اور ایک ہوتے ہیں ہڈن، چھپے ہوئے، کہ وہ ہیں اندر تکلیف دے رہے ہیں، خاص طور پہ کمر کا جو حصہ ہے جہاں کوک کہلاتی ہے وہاں پہ ان کا ایک اڈا ہوتا ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور عموماً مرد ہو یا خواتین یہ کندھے جکڑنے لگ جاتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، دماغ کو خمار سا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہی ساری کیفیت جو ہے اس کو میڈیکل سائنس کے اگر اس میں دیکھیں تو وہ ڈاکٹر تو نہیں مانے گا، نہ سمجھے گا۔ ہاں، میں نے اب اسی طرف آ رہا ہوں، اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب کچھ خاص آیتیں ہیں اگر ایسے مریض کے سامنے پڑی جائیں تو وہ ایک دم ہائپر ہونے لگتا ہے۔ اچھا، وہ خاص کچھ جنات کے متعلق آیتیں ہیں، وہ پڑی جائیں تو ایک دم اس میں جنون بڑھتا ہے، اور اس میں پاور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ دیکھنے میں دھان پان سا بھی ہے نا، وہ 10 آدمیوں کے قابو میں بھی نہیں آتا۔ اس کی ایک بنیادی کیفیت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اٹھا کے دیکھے کہ جو پٹک رہے ادھر ادھر پھینک دیا، تو بالکل بے قابو ہو جائے گا، اور جب وہ چیز اس سے نکلے گی تو ایک دم نڈھال ہو جائے گا کہ وہ ایک گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا، کہ جہاں وہ آیتیں پڑھنے شروع کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چونکہ کمزور ہو گیا، بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میری کوشش ہے کہ مختصر وقت میں جو عوامی مفاد کے سوالات ہیں تو ہم نے اس پہ بات کر لی، سمجھنے کے لیے کہ معاملہ ہے کیا۔ اب عوامی مفاد کی طرف اگر آئیں، اگر اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً عامل حضرات جو ہیں وہ مار کر اور جس جسم پہ یہ ان کو گمان ہے کہ اس جسم کے اندر جن ہے یا عصیب کا سایہ ہے، اس کو اپنا ڈنڈے سے مار کر یا چھڑی سے مار کر یا کسی اور طرح سے تشدد کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ طریقہ درست ہے یا بالکل غلط ہے یا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرا نظریہ اس کے اندر مختلف ہے کہ ان کا بھی جینے کا حق ہے، ان کی بھی ایک زندگی کی لائف ہے۔ اگر وہ آ بھی گیا نا، بس اوقات حاضری ہوتی ہے، کنورسیشن کرتے ہیں، باقاعدہ کلام کرتے ہیں، وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہاں سے آئے، کس نے بھیجا، پوری ہاں وہ ٹاک کرتے ہیں، اگر ان کی حاضری ہو جائے نا اس خود بتاتے ہیں پورا سب کچھ۔ تو اس صورت میں ان سے ایک مکالمہ کر کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عہد و معاہدہ دے کے ان کو رخصت کر دیا کہ بھائی آپ ان کو تنگ نہ کرو، وہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ وہ عام طور پہ مشہور ہے، جلا دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جی، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ہاں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس کا طریقہ ہے کہ لیکن یہ جو تشدد کرتے ہیں تھوڑا بہت، ہاں تشدد بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں تو اس کا مطلب ہے میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں اور عوام بھی جو سمجھیں کہ اگر صحیح عامل ہوں گے تو وہ مقدس کلمات کے ذریعے، آپ نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر کچھ آیتیں جو میں بتا رہا ہوں، پڑھ کر
اس سے نکل سکتے ہیں، اس کے لیے تشدد ضروری نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سورۃ طارق کی آخری آیتیں لکھی ہیں، اور میں اکثر بتاتا ہوں سورۃ طارق کی بالکل آخری آیتیں ہیں. اچھا چونکہ وقت ذرا محدود ہے، میں چاہوں گا اس دوران لوگ قلم اور پینسل بھی پکڑ لیں، پیپر، تاکہ پھر وہ لکھ سکیں گے اور لازمی بات ہے اس سے پھر فیض اٹھا سکیں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. کچھ اہم بات جو ہے اور مقدس کلمات جو ہیں وہ مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب بخاری صاحب بتانے جا رہے ہیں، ان کو آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا تاکہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو جعلی عاملوں سے آپ بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے یا جو بھی کلمات یہ بتائیں گے، اگر اللہ قرآن سے نہیں بھی ہیں تو جو بھی مقدس کلمات کلیانوی صاحب بتائیں گے وہ آپ نوٹ کر کے اور پھر اس سے نجات پا سکتے ہیں. پھر یقیناً اس کا آپ طریقہ کار بھی بیان فرما دیں گے. اور پھر میں مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا کہ سارے گفتگو جو ہم نے کی ہے، یہ جو پہلو ہم نے گفتگو کی آسیب کا، سائے کا اور جنوں کا انسانوں پر آ جانا اور ان کو تنگ کرنا، ڈسٹرب کرنا، اس کے اوپر مفتی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن، خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب. اور ناظرین گرامی، جن و انس ہمارا موضوع ہے. جن اور انس یعنی کہ انسان، ان کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا ارشادات آئے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے. پھر جو ان کے اجزائے ترکیبی ہیں کس طریقے سے یہ بنے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے. بڑی عمدہ گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں، اور پھر اس کے اوپر روشنی ڈالی عمران صاحب نے بھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی ہم بڑھے تھے کہ جو جن اگر آ جاتے ہیں کسی کے اوپر، ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے، تو اس سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. یقیناً کاپی اور قلم جو ہے آپ نے لے لیا ہوگا. ایک بات البتہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم فرمائی، جو میں نے اسے سوال کیا تھا، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی، جسے کہتے ہیں کہ بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ جن نکالنے کے لیے جو تشدد کیا جاتا ہے کسی وجود پر، اس سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف کلمات کا استعمال یا جسے کہتے ہیں کہ پڑھا جائے تو اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. جی ہاں، تو دیکھیے یہ باقاعدہ ان کے نا انسان کی باڈی کے اندر جڑیں بنا لیتے ہیں. خاص طور پہ وہ جو چھپے ہوئے اثرات ہوتے ہیں اس کا ظاہر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بسا اوقات تو کئی کی پڑھائی کے بعد وہ ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں نا، لیکن بیٹھے ہوتے ہیں کہ اندر چھپے ہوئے. جب پڑھائی شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پہ نئی دلہنوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جو بہت زیادہ بے حجاب رہیں یا ناپاک رہیں ان کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں، اور مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اچھا ہاں، تو حفاظت کے طریقے کی کچھ دعائیں جلدی جلدی بتا دوں، میں وقت کم ہے اور لکھنے والے لکھ لیں. ایک تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سورہ طارق جو 30ویں پارے میں 30 پارے میں جو آخر میں سورہ طارق کے بالکل آخری آیت 15 16 17 انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کم از کم 25 مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کے دم کر لیا جائے، پانی میں دم کر کے پیا جائے. ایک عمل تو یہ ہو گیا. دوسرا عمل ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ تو ویسے بھی اوورال ہر گھر والوں کو پڑھنی چاہیے، صبح شام پڑھ لینی چاہیے. اس سے گھر میں اندر کوئی بھی جو برے اثرات ہوں گے وہ سب صاف ہو جاتا ہے الحمدللہ. نحوست بھی نہیں ہوگی. ہاں، اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 98 اور 99 ہے. ان دو آیتوں کو بھی لازمی، چھوٹی سی آیتوں کو بھی. تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان آیتوں کو بھی 8 مرتبہ پڑھ لیا جائے. 8 مرتبہ جی ہاں. بعضی ہماری خواتین خاص طور پہ اس میں بہت پرفیکٹ ہیں کہ لمبے لمبے چلے کھینچتی ہیں، مزارات پہ حاضری دیتی ہیں. مزارات پہ دیکھیں ہر قسم کی مخلوق آئی ہوئی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی جنات میں بھی. وہاں سے اکثر ہی چیزیں چمٹ کے ساتھ آ جاتی ہیں. اچھا، بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے لائف ان کی نا، کہ وہاں خواتین حاضری دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے مزارات مقدس ہیں محترم، تو وہاں ظاہر ہر چیز آئی ہوئی ہوتی ہے. اور وہاں حاضری دینے والے بسا اوقات وہ جو جنات مخلوق اس میں دوسرے مذاہب کے بھی ہوتے ہیں. اچھا، اور وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے. اکثر میرے پاس جو کیس ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ بھائی کہیں یہ گئی تھی اور وہاں سے معاملات بگڑ گئے. تو احتیاط کریں، دوپٹہ اوڑھ کے رکھیں، پاک رہیں، باوضو رہیں، اور مرد حضرات بھی رہیں. تو یہ 3 عمل ہو گئے. ایک خاص دعا آتی ہے عام طور پر تراویح کی بات بھی پڑھتے ہیں، وہ عموماً اس کو بھی یاد کر لی جائے. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ہاں، اس میں ہمارا پھر رب کا، پھر روح کا اور ملائکہ کا ذکر آ گیا. اس سے انسان اس مخلوق سے چھپ جاتا ہے. تو جب محسوس ہو کہاں بھی مخلوق ہماری طرف اٹیچ ہو رہی ہے تو اس کو پڑھا جائے، یا آپ کسی ویرانے میں کسی ایسی جگہ جائیں جہاں اس قسم کا کوئی خدشہ ہو، آپ سمجھتے ہیں. تو اللہ پاک انشاءاللہ دیگر تمام مخلوقات سے حفاظت فرمائیں گے. دیکھیں بیت الخلاء میں جانے کے بھی حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جاؤ تاکہ یہ مخلوقات تمہیں نہ دیکھ سکے. تو یہ چیزیں آس پاس میں ہوتی ہیں. ہاں، تو اس لیے ان چیزوں کو معمول میں رکھیں. اور ایک بالکل کامن سا جو نسخہ ہے وہ سورہ نمل کی آیت ہے، انہ من سلیمان و بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کسی کو بھی یاد نہ ہو تو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30،
इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। ये पढ़ ली जाए। वरना सूरह रहमान की आयत है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसको किसी भी 11 मरतबा 21 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके उस मरीज को पिलाया जाए, रेगुलर पिलाया जाए। जरूरी नहीं कि एक ही दफा पढ़ाई में चले जाएगी, ठीक है। कभी हो सकता है 40 जब दिन तक में उसके जाकर जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा ये चीजें जड़ें उखड़ेंगी इसकी, ठीक है। और चीजें से दूर ठीक जाएगी है। इंशाअल्लाह। आम आदमी के लिए कैसे ये पहचान कर ले, जरा मुख्तसर बयान फरमाइएगा कि ये जो जिस पे भी इस किस्म की कोई कैफियत तारी हो रही है, ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है उसकी, ये अपना जिनोइंस कहते हैं, जिन वाला मामला है, आसिफ वाला मामला है। उसकी बुनियादी निशानी ये है कि ये मैंने चंद आयतें बताई ना, अगर ये पढ़ना चाहेंगे हम नहीं पढ़ सकेंगे, रुकावट आएगी उनके पढ़ने में ना। उनके पढ़ने से मुराद के जैसे वो या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम वाले जिसके ऊपर से आया। जिसके ऊपर से आया है। अच्छा। हाँ, ये सूरह नमल की जो आयत बताई इन्नहु मिन सुलैमान वगैरह, ये मुंह से निकालना भी चाहेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा। इसी तरह कुल जाल हो ज़गल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा शुरू पढ़ेंगे, ज़बान रुकेगी, उखड़ेगी, दम घुटेगा और अजीब, अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो वॉमिटिंग भी हो जाएगी, मोशन बढ़ जाएंगे या यूरिन ज़्यादा आएगा। ये निशानी होती है कि हाँ इसके साथ रूहानी मसला है। और अगर मेडिकल मसला होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ सकते हैं आराम से। अच्छा हजरत, मैं इसके हवाले से एक नफ्सियाती और मुआशरती मसले की तरफ मुतवज्जह करना चाहूँगा। देखिए, ये बात बजा है कि जिन्नात का होना भी हक़ है, जिन्नात का इंसानों की ज़िंदगी में मुदाखलत करना भी हक़ है, और इंसान के ऊपर शर को मुसल्लत करना ये भी हक़ है, जैसे डॉक्टर साहब ने बयान किया। लेकिन हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम यह है कि हम हर मसले को जिन्नात के साथ जोड़ देते हैं। ये दर हकीकत नफ्सियाती मसला है और ये जहालत के सबब पैदा हुआ है। हर मसले को इसके साथ जब जोड़ेंगे तो फिर वो एक वहम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, फिर वो वहम हमें अगले रास्ते के ऊपर चला देता है। इसका मैं ये समझता हूँ सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जिन्नात आपको शर के ऊपर तभी शर को अपना मुसल्लत करते हैं जब आप तक़वा के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसका इशारा डॉक्टर साहब ने भी किया है। अगर मर्द है या औरत इंसान अपनी तहारत को कायम रखे, जिस्मानी तहारत को भी और बातनी तहारत को भी कायम रखे, और जो इबादत है अपनी ज़िंदगी के अंदर, फ़र्ज़ इबादत है फिर नफल इबादत है, उसको जारी रखे, तो इन चीज़ों को जारी रखता है तो फिर उनका ज़ोर उसके ऊपर नहीं चलता है। एक तो ये इसका सलूशन है, इस तरफ रहना चाहिए, हर बात को उनके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। फिर इसी तरह जो बीमारियां हैं, हर बीमारी की वजह जिन्नात नहीं है। जहाँ कहीं रिस्क में तंगी है, फौरन इंसान कहता है जी मेरे साथ तो बंदिश है, ये है वो बल्कि है। उससे फिर बेअमलियत भी जन्म लेती है बाज़ औक़ात, तो हम भूल जाते हैं क्योंकि आप उससे निकलने की तरकीब के बजाय आप किसी जाली आमिल के चुंगल में फंस जाते हैं। जी हाँ। नतीजा यह है कि जो कुछ होता है वो भी तुसी उन्हें दे देंगे हो, वो भी छोड़ बजाय देते इसके कि मेहनत करे, रियाजत करे, कमिटमेंट करे, अपना अब मिसाल के तौर पर अगर और हम- करे कि इस रास्ते से मुश्किल से अगर कैसे हम अपने निकलें। मुल्क के मुआशी हालात का जायजा जी लें हाँ। तो जहाँ मुआशी तंगी है उसके 90% जो असबाब हैं वो हमारे मुआशरती हैं और रियासत के हैं। शेर सुन लीजिए, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? मुनीर इस मुल्क पे, मुनीर नाई साहब कुछ, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। जी तो लिहाजा ये जो रिस्क की तंगी है खास तौर पर, इससे हमें वहम हो जाता है कि भी ये हो गया, इसमें नहीं जाना चाहिए। इसके और असबाब हैं, मुआशरती असबाब हैं, मुल्की असबाब हैं, सल्तनत के रियासत के असबाब हैं। इसी तरह बीमारी है, बीमारी के अंदर भी हमारे यहाँ चूँकि प्रॉपर इलाज किसी शय का नहीं है। वहम तब होता है जब एक मरीज़ एक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है जी मैंने तो 3 जगह से इलाज करवाया, मुझे आराम नहीं आ रहा, इसका मतलब है मेरी ये वजह नहीं है। हालांकि वो जो डॉक्टर्स हैं तशखीस ठीक नहीं होती, मेडिसिन उसकी प्रॉपर नहीं होती, असबाब कुछ और होते हैं, वहम कुछ और मुब्तला हो जाता है। जब वो जी हाँ, जब उसके पास उसका नतीजा नहीं निकलता या हल नहीं निकलता तो एक तरह के नाकामी के तौर पे वो फिर जिन तो उसके पसे पर्दा असबाब तो और हैं, लेकिन हमने उन असबाब को जाना नहीं, तो जहालत के पेश नज़र वहम ने जन्म लिया और हम दूसरी तरफ चले गए। फिर इसमें मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें कभी भी ताजिर लोगों की तरफ नहीं जाना। जी 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 जी। अगर आप कोई आदमी आपसे कहता है कि जी ये आपके ऊपर असरात हैं तो आप इतने पैसे ले आए, तो ये फीस है, तो ये है, जब आप तिजारत की तरफ चले जाएंगे तो ये कभी भी फिर मामला प्योर नहीं रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे। लिहाजा कौम को चाहिए कि ताजरों की दुकानदारी बढ़ाने की बजाय अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तरफ लेकर आएँ, और अगर कहीं कोई असरात हैं तो ऐसे लोगों की तरफ जाएं जो आपसे माली लालच नहीं करते। जहां आप देखें कि वहां आगे पैसे का फैक्टर आ गया है, कम से कम वहां कदम रोक लेना चाहिए।
ٹھیک ہے قاری صاحب اس پہ کچھ آپ ہاں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ تشخیص ہو جائے کہ جس کے پاس جا رہے علاج کے لیے وہ اگر مستند ہے، ٹھیک ہے، قابل اطمینان ہے، اور جو تشخیص کے بعد فائدہ عمل سے ہو رہا ہے تب تو اس پہ بلیف کیا جائے. ورنہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ آن لائن آج کل اتنا وہ فراڈ جو آپ نے جعلی بابا کا ذکر کیا نا، کامل بابا فلاں کا بابا یہ بابا وہ چیزیں آن لائن والوں کو تو یہ عالم ہے کہ وہ فون پہ جیسے آپ ہیلو کریں وہ آپ کی 7 پشتوں تک کے نام بتا دیتے ہیں آن لائن جو بابا بیٹھا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے یار مینوں نہیں پتا اس نے کہاں سے بتا دیا. جی جی تو وہ چیز ایک اس چیز سے تو بہت بچے ہیں. اس کے اندر بہت سے لوگ چنگالوں پھنس جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میجورٹی اس کے اندر ہے الٹریٹ بالکل. ٹھیک ہے اب وہ بکری کھوپڑیاں اور فلاں منگا کے الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں اور اس پہ حرام خوریاں بھی کر رہے ہیں. یہ سب غلط ہے. بڑا اماؤنٹ اس پہ کما رہے ہیں تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. تو صحیح عامل کے پاس اگر گئے ہیں اور ایک معقول معاوضہ وہ لیتا ہے تو اس پہ تو عرب کے علماء بھی اور پاکستان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً تشخیص صحیح ہے، علاج صحیح ہے، تو پھر وہ اپنے علاج کا ایک معقول معاوضہ کہ جس میں آنے والے بھی برڈن نہ پڑے اور جو علاج کر رہا ہے اس کو بھی اپنا معقول معاوضے سے ڈاکٹر اپنی فیس لیتا ہے اس کی تو زیادہ ہے. باقی لوگوں کو لوٹنا کہ جی بکرے کے اتنے پیسے لگیں گے، فلاں کے اتنے پیسے لگیں گے، میں فلاں کوئی بھی لگا کے دعا کروں گا اتنے لگیں گے اور ایک بجٹ بنا کے دے دے کہ آپ کی کارڈ 40-50 ہزار روپے میں ہوگی. یہ ظلم ہے لوگوں کے ساتھ. دونوں شخصیات کا جو پوائنٹ آف ویو ناظرین گرامی وہ آپ کے سامنے آ گیا اور ہر حوالے سے ہم نے بہت ہی مختصر وقت تھا لیکن کوشش کی. میرے خیال میں اتنی جامع گفتگو جو ہے اتنی مختصر اور اتنے مختصر وقت میں اتنی جامع گفتگو اس موضوع پر شاید ممکن نہیں تھی جتنی ان دونوں شخصیات کی موجودگی میں ممکن ہوئی. بہت بہت شکریہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا. اور میں پھر کہوں گا کہ اتنے مختصر وقت میں دونوں شخصیت کی طرف سے اتنی جامع گفتگو ممکن نہیں تھی. سعید صاحب پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے، سحر کا وقت قریب ہے، دعا فرما دیجئے اور پھر ہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. الہ العالمین اس بابرکت ماہ مبارک کے اندر ان بابرکت ساعتوں میں جتنی دیر بیٹھ کر ہم نے تیری رضا اور خوشنودی کی تلاش کے لیے گفتگو کی سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. اس سے ہماری عملی زندگی کی اصلاح کا سامان پیدا فرما. آمین. الہ العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. حاضرین اور سامعین کو اپنی رحمتوں اور اپنی نوازشوں سے سب کی جھولیاں بھر دے. آمین. الہ العالمین جتنے سائل ہیں، جتنے دلوں میں تمنا لے کے بیٹھے ہیں، اپنی رحمت سے ہر ایک کی تمنا کو پورا فرما. آمین. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. آمین. ہم سب کی روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما. آمین. الہ العالمین جتنے بے اولاد ہیں ان سب کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. آمین. اور جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک، متقی، فرمانبردار اور باعث فخر اور باعث عزت بنا. آمین. الہ العالمین جتنے گھرانوں کے اندر کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، بلیات و آفات ہیں، الہ العالمین اپنے کرم سے ان کو نجات عطا فرما. آمین. الہ العالمین آج کے موضوع کی مناسبت سے اگر کوئی لوگ جنات کے شر کے اندر مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے اور اپنی غیبی تائید و نصرت سے ان کو نجات عطا فرما. الہ العالمین تیری بارگاہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں. ان مقدس گھڑیوں کے اندر ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک ہدایت پر قائم اور دائم فرما. الہ العالمین ہمیں خیر کی پہچان عطا فرما. ہمیں شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور تیری رحمت جو ہر رات اور ہر لمحہ ہمیں ندا دے رہی ہے، ہمیں اپنی اس رحمت کی طرف متوجہ فرما. الہ العالمین اپنے کرم سے امت مسلمہ کی خیر فرما. تمام عالم اسلام کو بلندی عطا فرما. مسلمان جہاں کہیں ظلم کا شکار ہیں ان کو نجات عطا فرما. اور تمام امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہماری اگلی آنے والی زندگی کو سنوار دے اور ہمیں ہمیشہ استقامت کے ساتھ حق کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. ناظرین گرامی یہ تھا آج کا شو. سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جن و انس ہمارا موضوع تھا. بڑی عمدہ گفتگو فرمائی دونوں شخصیات نے. اور اس لیے کوئی زیادہ نہیں رکتا ہے یہاں، اس لیے کوئی زیادہ نہیں رکتا ہے یہاں. لوگ کہتے ہیں میرے دل پہ تیرا
سایہ ہے۔ ناظرین گرامی، سایہ جو ہے وہ صرف یقیناً جیسے جنوں کی بات ہوئی، مگر علامتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو دل میں اگر نور نہیں ہے اور دل میں اگر خیر نہیں ٹک رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل پہ کہیں لوبھ کا، لالچ کا، بغض کا، کینہ کا، اور جسے کہتے ہیں کرپشن کا، اور بے ایمانی کا، اور جھوٹ کا، اور مکر کا، اور فریب کا وہ سایہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سایہ دل پہ ہوگا تو پھر خیر دل میں رکے گا نہیں۔ تو اس طرح کے جو جن ہیں، اس طرح کا جو سایہ ہے، اس طرح کے جو آسیب ہیں، ان سے بھی ہمیں چھٹکارا پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور وقت سر ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں۔ خوش آمدید علامہ صاحب، جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، کل گفتگو کی تھی علامہ صاحب نے سورہ یاسین پر، اس کے فیوز و برکات پر، اور سورہ یاسین کو پڑھنے کا بطور وظیفہ یعنی کہ مستحب اور مجرب طریقہ نسخہ جو ہے یہ ہے، اور مستحب طریقہ جو ہے کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، اور ایک خاص طور پہ جو علامہ صاحب نے بیان فرمائی تھی، میں وہیں سے آپ کے ساتھ اس کو دہرا کر پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ جب بہت ہی خاص حاجت اگر ہو تو ابتدا سورہ یاسین سے کیجئے، پھر مبین تک جائیے، پھر دوبارہ سورہ یعنی کہ ابتدا آئیے، پہلے حرف پہ، پہلے لفظ پہ یاسین شریف سے شروع کیجئے، پھر دوسری مبین تک جائیے، اور 7 مبین آتی ہیں سورہ یاسین میں، اور یہ طریقہ کار ہے، اور 40 مرتبہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اسے 70 مرتبہ معاف کیجئے گا، 70 مرتبہ پڑھا جائے۔ سوال جو کل میں چھوڑ کے گیا تھا حضرت کی خدمت میں، اور ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کس قسم کی حاجات جو ہیں اس کے لیے یہ افضل ہے اور زیادہ موضوع ہے، زیادہ مسنون ہے، ہر حوالے سے پڑھی جا سکتی ہے، انہوں نے کہا تھا، لیکن خاص طور پہ کیا حاجات ہوں گی۔ دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ جب وقت نزا ہوتا ہے تو ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ اس میں بھی یہ بہت آسانی فراہم کرتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ انسان کا جب آخری ایام ہے اور آخری جب لمحات ہوتے ہیں تو تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ یہ دونوں حوالوں سے حضرت اس پہ جی بسم اللہ، پہلے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین شریف چونکہ اس کے بہت خواص ہیں، بہت علماء نے اس پہ لکھا ہے، بہت تاثیرات ہیں، ہر قسم کے ظاہری باطنی مسائل، آپ کے امراض اور آسیب اور وبائیں اور یہ جو آفات، بلیات، مشکلات، ہر ٹائپ کی، اور وہ اجتماعی ہوں یا انفرادی۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے بحیثیت قوم بھی جی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، دیکھیے جب قوم پہ کوئی المیہ ہے، ہر فرد ہے ملت پوری قوم کو چاہیے، گھر پہ ہے تو ایسا اہل خانہ، محلہ، کوئی معاشرہ، کمیونٹی، تو وہ اس طرح سے اس کو رسپونڈ کریں اور سورہ یاسین شریف سے جڑیں۔ یہ اصل میں واسطہ وسیلہ ہے، جیسے بسم اللہ پہ بات کی، قرآن کی ہر سورت، ہر آیت آپ کو جوڑتی ہے اس کلام کے متکلم سے، سبحان اللہ، ذات باری تعالیٰ سے۔ ٹھیک، ذات باری تعالیٰ چونکہ ایک ذات ہے اور اس کی آگے پھر صفات لا متناہی ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مغنی ہے، ذوالطول ہے، غنی ہے، فتاح ہے، رزاق ہے، علیم ہے، حکیم ہے۔ تو اب یہ صفات کچھ شو کر رہی ہیں، ان کے مطابق وہاں سے آپ کو فیض، برکت اور تاثیر عطا ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ یاسین شریف کو کہا گیا کہ گویا قرآن کو آپ ایک جسم سمجھ لیں تو یہ اس کا قلب ہے، تو قلب کا مطلب ایک، اب جتنی ضرورتیں کسی ایک جسم کو ہو سکتی ہیں وہ قلب کے ساتھ اگر آپ جڑ جائیں تو اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کی جس طرح کی مشکلات، پریشانیاں، مہمات ہیں، اس کے لیے آپ سورہ یاسین شریف کو پڑھیے، اور اگر مبین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو چونکہ اس میں تکرار ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی جس کو کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں مناسب لگے گا لفظ دعاتشہ استعمال کرنا، یا دعاتشہ کہہ لیں، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ زود اثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سریع التاثیر ہو جاتی ہے، دوہری، مقصد یہ ہے کہ اس میں شدت پیدا کرنا، اور یہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ کسی کرب و شدت میں ہیں۔ درست ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے اگر عام سمجھے کہ جیسے ڈوز ڈبل ڈوز، یہ پوٹنسی بڑھا دی نا آپ نے، بس سیم اس کیفیت میں ہے، ٹھیک ہے، تو اثرات بھی اس کے ویسے ہی ہوں گے، اثرات اسی طرح سے ملیں گے، 500 mg اور 1000 mg۔ ٹھیک ہے، اچھا کل آپ نے فرمایا تھا 70 مرتبہ، لیکن دن جو تھے وہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا، دن جو تھے وہ نہیں، اور کتنے یعنی کہ اوقات کار کیا ہوں گے؟ 70 مرتبہ پڑھیں، لیکن کتنے دن تک پڑھیں، اور یعنی کہ کس وقت پڑھیں تو پھر زیادہ اس میں کم از کم ایک دن میں تو 70 بار آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین شریف کی ناظرہ تلاوت میں،
جس کو زبانی یاد ہے وہ ذرا اور جلدی بھی پڑھ اور ویسے سکتا بھی ہے. آپ جب پڑھیں گے 20 اور اگر آپ مبین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 7 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, جی سبحان تو اللہ, 10 بار ایک کے حصے میں آئے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, مبین کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں چونکہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر اگر مہم ذرا زیادہ مشکل ہے تو پھر پوٹنسی بڑھائیے گا. ٹھیک ہے, پھر 1 دن کی بجائے 3 دن کر لیں گے, 3 کی بجائے 7 دن کر لیں گے, کیونکہ 7 مبین 7 منزلیں ہیں. اچھا, تو پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس طرح اس ترتیب سے اور تسلسل سے پڑھتے جائیں گے تو وہ جو تیزی اور تاثیر اور برکت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اب میں اگلے مرحلے میں جب واپس آؤں گا بریک سے تو پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو وقت نزا ہے اس کے لیے بھی اس کو بہت اہمیت حاصل ہے اور پڑھتے ہیں ہم لوگ, اس کے حوالے سے کیا. دوسرے ناظرین, ابھی جو حضرت نے ذکر کیا کہ 3 مرتبہ پڑھنا, 7 مرتبہ پڑھنا, آپ یہ سوچیے کہ 1400 سال پرانی یعنی کہ جسے کہیے کہ بات ہے, پرانی تو نہیں ہے, نہیں مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا عطا ہوئی ہے 7 آسمان کے بارے میں, زمین کی تہوں کے بارے میں. میں ایک پروگرام جو ہے وہ حضرت سے اسی سیگمنٹ میں اور پھر وظائف میں ان کا پھر کیوں ذکر آتا ہے. یہ 7 اور 3 کا عدد, ایک تو ویسے ہی جو طاق اعداد ہیں وہ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں. میں ویسے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں عجیب عشق بھی عجیب چیز ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کی آواز بھی ہے نا جی, تو وہ میں ذاتی بات شیئر کر رہا ہوں لیکن دل چاہ رہا ہے تو کر رہا ہوں, تو وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ 90 پہ کریں, ہوتا نا وہ 91 پہ کرتے ہیں یا 89 پہ رکھتے ہیں جی کہ طاق پسند تھا تو ابل تو خیر دیکھیں آپ اس میں, لیکن یہ ہے کہ بس طاق پہ ہی جائیں. یہی محبت کے تقاضے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. جی جی جی, تو ایسی میرا دل چاہا تو میں نے شیئر کر لیا آپ کے ساتھ. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہ 3 اور 7 پر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے کہ اس کی کیا افادیت ہے, کیا اہمیت ہے, کیا حکمت ہے, اس کے پیچھے کیا اسرار جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر, جو قرآن اور سنت سے جو وظائف ہیں, جو ذکر اذکار ہیں, جو دعائیں ہیں, ان سے ان کی روشنی میں اس پر بات ہوتی ہے. علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. علامہ صاحب, اس میں کیا خیر ہے, اس میں کیا خیر کا پہلو ہے کہ وقت نزا خاص طور پہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ ایک تو یہ, دوسرے اس کی روایت کہاں سے آتی ہے؟ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ یاسین, ٹھیک, اپنے فوت شدگان کو یاسین کی تلقین کرو. ٹھیک, وہ تلقین کے 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ جو قریب المرگ یا نزا کے عالم میں ہے اس کو کہا جائے کہ آپ یاسین شریف پڑھیے. ٹھیک ہے, اب وہ وہی پڑھے گا جسے زبانی یاد ہو, جی ٹھیک ہے, یا وہ اس حالت میں ہو کہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہو, تلاوت کر سکتا ہو. اچھا اگر سن لے, وہی نا لَقِّنُوا میں حکم یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا سننے سے دیکھیے کتنی خوبصورت بات تھی. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت. اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کو پڑھنا سنت ہے, سننا فرض ہے. جی ہاں, اس لیے کہ اگنور نہیں کر سکتے. جب وہ پڑھا جا رہا ہے تو پوری توجہات و شرائط کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو یہ بڑا عمل ہو گیا. بالکل, سننا پڑھنے سے بڑا عمل ہو گیا, اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو تم سناؤ. ٹھیک ہے, تم پڑھو وہ سنیں. لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ یاسین, تلاوت کرو اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, کیفیت کے ساتھ, اس کی برکت. اور ایک فوری اس کی تاثیر کیا ہے کہ نزا کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. قبض روح کا جو معاملہ ہے اس میں جو شدت ہے, سکرات الموت جسے کہتے ہیں, جس میں آپ کے وجود کے انگوٹھے کے ناخن سے لے کر پھر تھوڑی تھوڑی کر کے جان نکل رہی ہے. اگر غلط بھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے جیسے ایک کرتا جو ہے آپ نے کانٹوں پر اور اسے کھینچ دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا ملک الموت علیہ السلام, حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام, کہ ملک الموت تم کیسے روح قبض کرتے ہو, کیسے اس کی کیفیت پتہ چلے. تو آپ نے جناب ملک الموت اسرائیل جو روح قبض کرتے ہیں انہوں نے یہ مثال دے کے بتایا تھا کہ آپ یوں ایک فزیکل آدمی, جسمانی آدمی کو تو مثال سے ہی سمجھ آئے گی. تو کہا کہ کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس پہ آپ نے ایک باریک ململ کا سوتی کپڑا اس پہ پھیلایا ہو اور پھر اسے ایک کونے سے پکڑ کے آپ زور سے کھینچ لیجئے, تو یہ کم از کم کیفیت ہے.
اللہ جہاں سے سٹارٹنگ ہے، بگننگ ہے، تو یہ ابتدائی چونکہ سٹیج اس حوالے سے کہ طالب علم تو بھی اب دیکھ رہے کیا- ہوتے ہیں، سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی کو کوٹ کیا ہے پھر۔ اسی کو آپ نے دہرایا اور بھی بزرگوں نے اس کو آگے بیان کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ امت کے ریلیف کے لیے ایک نسخہ کیمیا تجویز فرما دیا ٹھیک کہ بڑی اس میں شدت ہے سکرات الموت میں، ٹھیک ہے۔ اس کو کم کرنے کا کوئی قرآنی اور الوہی نسخہ ہو، سبحان اللہ، کیونکہ جدھر سے قبضے روح کا حکم آیا ہے سبحان اللہ، مرہم بھی ادھر سے آئے، ایسے ہی ہے۔ تو یاسین شریف جو ہے سبحان یہ قدرتی اور الوہی ایک سمجھ لیں سبحان کیوریٹو ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، جس وقت آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک مرہم کا کام کر رہی ہوتی سبحان ہے، اللہ۔ اس وقت ایک کیور، جب دوائیں اور طبیب جواب دے دیتے ہیں تو پھر یاسین شریف جو نسخہ کیمیا ہے، جو نسخہ شفا ہے، نسخہ برکت ہے اور قرآنی نسخہ ہے، اس کو آپ پڑھ کے اس سے وہ برکت حاصل کرتے ہیں، میت کے لیے، مرنے والے کے لیے، قریب المرگ شخص کے لیے، ایون کہ فوت شدہ کے پاس بھی ٹھیک ہے، جب آپ کوئی فوت شدہ روح قبض ہو گئی ہے تب بھی آپ پڑھیے، اس سے بھی اس کو برکت حاصل ملے گی، ہوگی اور آسانی قبر ملے تک گی۔ جائے گی۔ پھر آپ قبر پہ پڑھیے، ٹھیک ہے، فوت شدگان کی قبروں پہ اس کو تلاوت کیجیے، اس کی برکت اور اصالِ ثواب کیجیے۔ ایصال ثواب کیجیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پہ وقت نزا جب سکر کا عالم ہوتا ہے وہاں پہ، پھر اس کے علاوہ جو حاجات ہیں، آپ کی خواہشات ہیں، اس کے حوالے سے تو ایک طرح انفرادی طور پہ آپ ڈیلی اپنے کاروبار میں، رزق میں، ہر جگہ برکات کے حصول اور پھر کے جیسے لیے آپ نے تلاوت فرمایا کہ یہ قلب ہے، یعنی کہ قرآن کا بلا شبہ دل ہے، یعنی یہ کم از کم معلومات ہیں، اس کی حقیقی معلومات لا متناہی ہیں، درست، وہ وہ اللہ تو پھر کے پڑھتے علم رہیں میں گے تو اور اس کے معلومات رسول ہیں یا صلی اللہ نہیں، علیہ اس کے اثرات آپ کو یہ ضرور جتنی ملیں گے۔ ہیں یہ کم از کم ہیں جو ہمارے علم میں۔ ناظرین گرامی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔